بات فرمائیں. آج ویسے بھی شب برات ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں گے تو ہم سب کے گناہ اللہ نے معاف کیے ہوں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم. پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا, پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا, اٹھو چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا, چلنے لگے تو مادر و ہم ہو گئے جدا, چلنے لگے تو مادر و ہم ہو گئے جدا, ہر ایک سایہ سر سے ہی اٹھتا چلا گیا. سایہ پسند آئے نہ پروردگار کو, سایہ پسند آئے نہ پروردگار کو, بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو. محترم حضرات, سامعین کرام اور قابل قدر شخصیات, آج میں اس دن کا ساتھ ایمان میں آپ حضرات کے سامنے ایک جلیل القدر, عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, جن کی حیات و زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف و شفاف تھا, جن کی اگر ایک طرف جوانی کی زندگی عفت و پاک بازی عدل و انصاف سے لبریز تھی, تو دوسری طرف ان کے ایام طفولیت اور بچپن کی زندگی بھی پھولوں کی طرح بیدار, حسین و دلکش تھی, جو یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے, لیکن سارے یتیموں کے نام بن کے جن کی ولادت سے اپنی باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا گیا, اور جب گھوموں چلے تو ماں کی ممتا اور اس کی میٹھی میٹھی آواز سے بھی محروم کر دیے گئے, جنہوں نے ایسے سنسان ماحول میں چلنے کا سلیقہ سیکھا تھا جو انتہائی بیانت اور ادر اور خوفناک تھا. ہر طرف گلی کوچے میں تلواروں کی جانکار گالی گلوچ کی آواز سنائی دیتی. اللہ اللہ, کتنا خوفناک منظر تھا کہ باپ باپ چلاتی ہوئی معصوم بچیاں بھی زندہ درگور کر دی جاتی. ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی. وہاں کا ایک ایک بچہ تہذیب و تمدن سے نابند, شراب نوشی, دروغ گوئی, بے حیائی کا ہوفناک تھا. سورج طلوع ہوتے ہی مکہ کی گلیوں میں بچوں کی بھیڑ لگ جاتی, نقش و سرور, ناچ گانا, آنکھوں پتھر ان کے محبوب میں شمارا ہوتا تھا, فوش گالی گلوچ ان کے لبوں پر مچلتا تھا. لیکن قربان چاہیے اور اللہ کے دال عبداللہ کے دھمرے یتیم پر, جن کی آنکھ پہ لاکھوں سلام, جن کی ولادت پہ لاکھوں سلام, جن کی نبویت پہ لاکھوں سلام, جن کی شبابیت پہ لاکھوں سلام, جن کی نبوت پہ لاکھوں سلام, جن کی رسالت پہ لاکھوں سلام, جن کے قدموں پہ سو جان قربان. پوری تاریخ انسانیت میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی, اور ملے کیسے؟ قدرت نے آپ کا ثانیہ کسی کو پیدا ہی نہیں کیا, بلکہ پیدا ہونے کے بعد وہ سر سے ہی توڑ دیا گیا تاکہ کسی کو شمولیت کا شبہ ہی نہ ہو سکے. آپ کی بعثت بے مثال, آپ کی رسالت بھی بے مثال, آپ کا مرتبہ بے نظیر, آپ کی نبوت بھی بے نظیر, آپ کا مقام نرالا, آپ کی شان بھی بڑی نرالی, اس لیے آپ کی طفولیت بھی بڑی شان والی تھی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیماری نہیں تھی, اور نہ کبھی کسی نے فوج کلامی کی, اور نہ کبھی کسی سے بدہیدی کی, اور نہ گاہ بازی کی, اور نہ کبھی کسی گانا مجانے کی مجلس میں شریک ہوئے, اور نہ ہی کبھی غیر اللہ کی طبیعت میں پرستش کی. زمانہ جاہلیت کی اس پر معصیت گندے ماحول میں آپ کا علیہ قرآن اتنا صاف و شفاف تھا کہ دور تبلیغی میں آپ کے عدل و انصاف وفاداری کے چرچے ہونے لگے تھے. مکہ کی گلیوں میں کوئی تبصرہ کرتا کہ اللہ کا لال کتنا نیک اور بولا بالا ہے, نہ تو عزا کی قسم ایسا نیک اور پاکیزہ بچہ نہ تو میری آنکھوں نے دیکھا ہے, نہ میرے کانوں نے سنا ہے, تو کوئی کہتا کہ عبداللہ کا دل یتیم وعدہ کا کتنا سچا ہے. زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان ٹوٹ سکتا ہے, مگر عبداللہ کا لاڈلا وعدہ کی تکمیل سے کبھی باز نہیں آ سکتا. ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا, ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا, نہیں ہے بحر اصلی میں کوئی یتیم ایسا. محترم بزرگوں, یہ قدرت کا نظام ہے کہ جب کسی انسان کو بڑا بنانا ہوتا ہے تو اس کے اخلاق بدل دیا کرتے ہیں, رفتار و گفتار, افعال افعال اور اس کے کریکٹر میں تبدیلی آ جایا کرتی ہے جو روشن مستقبل کی کمالی کرتی ہے. بچپن میں بچوں کا علاج لے کر ان کی پرواز کی قسم کھائی جا سکتی ہے, اس لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اپنے نبوت کا تاج سجانا تھا, اس لیے آپ نے
بعد أزمنا بزرقتني كسائي مكتسب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.